بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو نحو کی پہلی غزل کے تمام مشق سوالات حل کریں گے۔ اس غزل کے شاعر میر تقی میر ہیں، تو چلیے پہلے شاعر کا تعارف ہم دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر 1725 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1810 میں ہوا۔ نام محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ والد کا نام علی متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم میر تقی میر نے سید امان اللہ سے حاصل کی۔ میر تقی میر اپنی پوری زندگی پریشانیوں اور مصائب میں مبتلا رہے۔ شاعری میں میر کی پہچان غزل سے ہے۔ ان کی غزل میں سادہ بیانی ہے اور سوز و گداز ہے۔ زبان چستہ، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ زیادہ تر مضامین عاشقانہ ہیں اور کچھ تصوف پر بھی مشتمل ہیں۔ ان کی غزلوں کے 6 دیوان اور کئی مثنویاں یادگار ہیں۔ غزلوں کا مجموعہ کلیات میر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس غزل میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، ان کے معنوں پہ آپ غور کر لیجئے۔ عہد جوانی کا مطلب ہے جوانی کا وقت، اور بیماری دل کی بیماری، اس کی مراد ہے عشق۔ مختاری کے معنی ہے اختیار کا ہونا۔ جوں توں کر کے یعنی بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طرح۔ دیر وہ عبادت گاہ جہاں ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش ہو، یعنی بت خانہ، مندر یا گرجا۔ ساتھ کے معنی ہے کلائی، ہاتھ، قدرت اور قوت سے کے بھی اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تہمت کے معنی ہے الزام۔ عبث کے معنی بیکار یا خواہ بلا وجہ۔ سفید و سیاہ، سفید اور کالا، اس سے مراد غزل میں سے مراد ہے ساری دنیا۔ سیمی، روپہلا، چاندی کا، اس سے مراد ہے حسین یا خوبصورت۔ کشکا کہتے ہیں پیشانی پر سندل کیا زعفران کے 2 نشان یا ٹیکا تلک جو ہندو معاشرے پہ لگاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ خیال خام، بیکار، بے بنیاد، توقع یا خواہش، یعنی ایسی توقع یا خواہش جو بالکل بے بنیاد ہو۔ اسٹوڈنٹس کا پہلا سوال ہے کہ غزل میں مطلع سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مطلع کے معنی ہے نکلنے کی جگہ یا نکلنے کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ میر تقی میر کی اس غزل میں مطلع کی نشاندہی کریں۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اس غزل کا پہلا شعر ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو میر تقی میر کی اس غزل کا مطلع یہی ہے اور یہی اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ میر تقی میر نے بیماری دل کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بیماری دل سے مراد مرض عشق ہے۔ میر کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اس مرض کی نجات کے لیے بہت سی تدبیریں اور علاج اپنائے، مگر سب محنت اکارت گئی اور بالآخر اس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا اور میرا کام تمام کر ڈالا۔ اگلا سوال ہے کہ میر تقی میر نے عہد جوانی کس طرح کاٹا؟ اس کا جواب ہے کہ میر تقی میر نے عہد جوانی نہایت تکلیف و مصائب میں روتے ہوئے گزارا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ میر تقی میر نے اس غزل میں خود کو مجبور کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ میر تقی میر نے اس غزل میں خود کو مجبور اس لیے کہا ہے کہ ان کا ہر عمل اپنے محبوب کے حکم کے تابع ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا محبوب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے سامنے بے اختیار ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میر تقی میر کو یہاں کے سفید و سیاہ میں کس قدر دخل ہے؟ اس کا جواب ہے کہ میر تقی میر کے مطابق یہاں کے سفید و سیاہ میں ان کا عمل دخل بس اس قدر ہی ہے کہ وہ رات بھر روتے روتے صبح کر ڈالتے ہیں اور دن بھر بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے خود کو وہ بے بس اور مجبور سمجھتے ہیں۔ آخری سوال، غزل کے مقطع میں میر تقی میر نے اپنے مذہب کے متعلق کیا بتایا ہے؟ جواب کچھ یوں ہوگا کہ غزل کے مقطع میں میر تقی میر نہایت مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ اب تم میر کے مذہب کی بات کیا پوچھتے ہو؟ میر اب ماتھے پر تلک لگائے مندر میں بیٹھا ہے، اسلام کو چھوڑ چکا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کچھ الفاظ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ عہد جوانی یعنی جوانی کا وقت، اس کا جملہ ہے کہ عہد جوانی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ تہمت کے معنی ہے الزام کے، کسی پر بھی بہتان تراشی اور تہمت لگانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگلا لفظ ہے عبث، اس کے معنی ہے بیکار، فضول۔ تو اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں آپ کیا کہ قائد اعظم کی
ہندو مسلم اتحاد کی کوشش عبث و بیکار ثابت ہوئی۔ سفید و سیاہ یعنی سیاہ سفید اور کالا، اس کے معنی ہیں، اور اس کا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ ہمیں اس دنیا کے سفید و سیاہ سے کوئی سروکار نہیں۔ جو تو یعنی جیسے تیسے کر کے، جملہ ہے کہ میر تقی میر نے جو تو کر کے دن گزارا۔ کے معنی ہے کلائی یا ہاتھ، تو جملے میں آپ وہی شعر لکھ دیجئے کہ سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے عقل و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ اگلا لفظ ہے سیمی۔ سیمی کا مطلب خوبصورت، رو پہلا، چاندی، حسین، تو اس میں آپ یہ لکھ دیجئے کہ قائد اعظم کی زندگی پہ بننے والی فلم جب پردہ سیمی کی زینت بنی تو لوگ دیکھنے کو ٹوٹ پڑے۔ پردہ سیمی یعنی سینما کی یا سلور اسکرین کو انگلش میں کہتے ہیں۔ وہ خیال خام یعنی بیکار، فضول توقع یا خواہش کے بغیر، تو اس کا جملہ کچھ یوں ہوگا کہ بغیر محنت کے کامیابی حاصل کرنا خیال خام ہے۔ کشکا، جو ماتھے پہ ہندو تلک یا بندیا لگاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے، تو اس کا جملہ آپ یوں بنا سکتے ہیں کہ ہندو ماتھے پہ کشکا لگا کر مندر جاتے ہیں۔ دیر آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ جو گرجا مندر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، تو پاکستان میں ہندوؤں کے کئی تاریخی دیر و مندر موجود ہیں۔ اس طلبہ آپ کچھ سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ غزل آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوگا کہ خدائے سخن کے شاعر کو کہا جاتا ہے، میر تقی میر کو آپ اس پہ نشان لگا دیجئے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر کا کام کس بیماری نے تمام کیا تھا؟ بیماری دل نے، الف پہ نشان لگا دیجئے۔ نمبر 3 ہے میر تقی میر نے کون سے عہد کو رو رو کے کاٹا؟ بے جوانی کا، اس پہ نشان لگا دیجئے۔ چوتھا ہے کہ میر تقی میر نے کس عہد میں آنکھیں موندنے کی بات کی ہے؟ اس کا جیم پیری پر نشان لگا دیجئے کہ پیری میں انہوں نے آنکھیں موندنے کی بات کی ہے۔ امید ہے بچوں مشق کے سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کچھ پریشانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔